السلام علیکم ناظرین، میرا نام ذیشان اکبر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ یونیورسٹی میں، کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالج کے اندر، یا کسی بھی گورنمنٹ پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹی کے یا میڈیکل کالج کے اندر 2025 کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اور آپ اسکالرشپ کی تلاش میں ہیں، تو یہ اسکالرشپ آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ جو کسی بھی رسپیکٹیو یونیورسٹی میں آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر الاٹ ہو جاتا ہے کہ آپ واقعی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بونیفائڈ ہیں۔ جب آپ کو وہ رجسٹریشن نمبر الاٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آتی ہے اس ویب سائٹ کی کہانی، جس کو ہم کہتے ہیں honharscholarship.punjabhec.gov.pk۔ اس اسکالرشپ کو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈیل کرتا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کے سائے کے اندر۔ اب اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ایج کی ہوتی ہے، جس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور یہ اسکالرشپ کور کرے گا آپ کی 100% ٹیوشن فیس۔ اس کے لیے آپ کو ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہوں گی تین طرح کی۔ پہلی آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں، دوسری آپ کی ایجوکیشنل ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ یہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ ہے تو آپ کو اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کلیئرلی مینشن کرنی ہے اس کے اندر، کیونکہ گورنمنٹ ان ڈیٹیلز کو ویریفائی کرے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی آتی ہیں سوشو اکنامک ڈیٹیلز، جن کو ہم کہتے ہیں آپ کی انکم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ کی آؤٹ گوئنگ کتنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں پہلی چیز آپ کی ایج لمٹ ہے، وہ میں بتا چکا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، پنجاب کے علاوہ کسی پروونس کے بندہ جو ہے اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، ان کا CNIC بیسڈ ہی وہ فوراً ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے 15 ستمبر 2025 ہے۔ پھر چوتھی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے۔ ایکول اپرچونٹی مینس کہ میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چوتھی جو شرط ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ کی منتھلی انکم 3,50,000 سے کم ہو۔ اگر آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، وہ بے شک کالج ہے، میڈیکل کالج ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے، اور اگر آپ فیڈرل یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ 5 لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے۔ اب یہ بونڈی سی لگتی ہے، لیکن 3.5 لاکھ روپے سے کم انکم کے سارے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، جن کی منتھلی انکم 3.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے، ورنہ وہ شو بھی نہیں کرتے۔ اب اس کے لیے آپ کو ایفیڈیوٹ سبمٹ کرانا ہے، وہ آپ یہاں سے ایفیڈیوٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہ اس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ای اسٹیمپ بنوائیں گے، اور وہ ای اسٹیمپ پہ کتنے روپے والا ای اسٹیمپ ہونا چاہیے، اور اس پہ آپ اپنا یہ سبمٹ کرائیں گے ایفیڈیوٹ۔ اس کے بعد آپ کا اب دیکھیں اس میں اپلیکنٹ کو فرسٹ سیمسٹر میں، فرسٹ ایئر یا فرسٹ سیمسٹر میں انرول ہونا ضروری ہے۔ اٹ مینز آپ فرسٹ یا سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے فرسٹ سیمسٹر یا فرسٹ ایئر۔ فرسٹ سیمسٹر کا مطلب آپ سیمسٹر سسٹم میں، اور جہاں اینول سسٹم آتا ہے سال بعد ایگزامز ہوتے ہیں، جیسے MBBS اور BDS کے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہونا لازمی ہے کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کا، اور وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز سلیکٹڈ ہیں، وہ ساری یونیورسٹیز اس میں اپلیکیبل یا ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اور MBBS کے اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر میں انرولڈ ہیں، already enrolled in first year of MBBS and BDS in 2025 are also eligible for the scholarship program. Scholarships will be awarded on merit based۔ اب اس کی اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ ہے، اس کے لیے کوئی سفارش، کوئی دھکم پیل اور اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے آپ کا میرٹ کرائٹیریا، کہ کس طرح سے آپ کا میرٹ اسیس کیا جائے گا کہ آپ واقعی اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے، آپ کو اسکالرشپ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہیں، میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اور سائنسز میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، تو پھر آپ کا 70% سے مارکس زیادہ ہونے چاہیے FSC کے اندر۔ اور اگر آپ آرٹس اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، مین انگلش کے، اردو کے، تو پھر آپ کے مارکس 65% سے زیادہ ہونے چاہیے۔ 65% سے کم مارکس والا اسٹوڈنٹ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے۔ اگر آپ MBBS یا BDS میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی پبلک سیکٹر میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں، تو آپ کے مارکس 80% سے زیادہ ہونے ضروری ہیں۔
اسی طرح سے اگر آپ فیڈرل یا کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہیں تو سائنسز کے لیے سیم میرٹ ہے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہے کہ آپ کے مارکس 70% سے زیادہ ہونے چاہیے سائنسز کے لیے، اور 65% سے زیادہ ہونے چاہیے آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے لیے۔ ہائر ایجوکیشن جو ڈپلوماز ڈگری کالجز ہیں ان کے لیے سائنسز کا میرٹ تھوڑا سا کم ہے، 65% ہے، اور 60% ہے آرٹس اور سوشل سائنسز کے لیے۔ سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے، میرٹ کس طرح سے بنائیں گے؟ اب میرٹ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کے میٹرک کے مارکس کی پرسنٹیج لیں گے، اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.3 کے ساتھ، اور آپ کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس کی پرسنٹیج لیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.7 کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا جیسے ای کیٹ ہوتا ہے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے، تو اس کا میرٹ اسی بیس پہ بنتا ہے۔ 70% وہ آپ کا لیتے ہیں ایف ایس سی، اور 30% لیتے ہیں اینٹی ٹیسٹ۔ یہاں پہ 30% میٹرک ہے اور 70% ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ جو بھی آپ نے کیا۔ اب کسی اسٹوڈنٹ کے اگر 90% مارکس ہیں میٹرک کے اندر، تو وہ 30% اس کا 30% نکالیں گے تو 27% بنتا ہے۔ مین آپ کے اس 30 میں سے 27% مارکس ہیں، اور اگر آپ کے 90% ہی انٹر میں ہیں تو وہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں 63% بنتے ہیں۔ 63 پلس 27 تو آپ کا ٹوٹل 90% میرٹ بن رہا ہے۔ مین آپ کے اس میرٹ کے سلیکشن کرائٹیریا کے حساب سے 90% مارکس ہیں۔ اگر آپ ان تمام کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو آپ کو اپلائی کرنا ہے اسکالرشپ پہ اپلائی ناؤ بٹن پہ۔ اپلیکیشن کا پروسیجر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، یہاں صرف آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کرا دیتے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا کنٹری سلیکٹ کریں، وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہوتا ہے پاکستان۔ اس کے بعد آپ نے پروونس میں جانا ہے، تو پروونس ایک ہی ہے پنجاب۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے انسٹیٹیوٹ، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی سلیکٹ کریں تو یہاں پہ یونیورسٹیز کے نیمز آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سپیریئر یونیورسٹی بھی ایلیجیبل ہے۔ میں یونیورسٹی آف لاہور کے لیے اگر کرتا ہوں، یونیورسٹی آف لاہور بھی ایلیجیبل ہے۔ تو پنجاب کی پرائیویٹ اور گورنمنٹ تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا سی این آئی سی لکھوں گا۔ جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا سی این آئی سی نمبر لکھ دے، مطلب میں کوئی بھی سی این آئی سی نمبر یہاں پہ لکھ دوں گا رف۔ اس کے بعد آپ اپنی ای میل لکھیں یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ کریٹ کر لیں۔ یہ جب کریٹ ہو جائے گا تو اس کو سبمٹ کر دیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا یوزر نیم آپ کا سی این آئی سی نمبر ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا پاسورڈ جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہے وہ ہے۔ اگر آپ یہ بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو ای میل بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ای میل بھی بھیج دی گئی ہے۔ آپ اپنے ای میل میں جائیں، اپنی ای میل لاگ ان کریں، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ڈیٹیلز ای میل کر دی گئی ہوں گی۔ یہاں پہ آپ نے کلک ہیئر پہ جانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا، کیونکہ اس میں آپ نے ڈیٹیلز فل کرنی ہوتی ہیں۔ وہ کس طرح سے فل کرنی ہے، آپ نے اسٹیمپ پیپر کس طرح سے بنوانا ہے، کتنے والا اسٹیمپ پیپر ہو، ای اسٹیمپ پیپر، تو وہ ساری چیزیں میں اس میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے ٹیونڈ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔